بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ میں اس سے پہلے ایک ویلاگ کر چکا ہوں امریکہ کی جو کلاسیفائڈ سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس جو آ، کسی نہ کسی طرح باہر نکل گئیں اور سوشل میڈیا پہ وہ ڈال دی گئیں، اور ڈاکومنٹس کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے اس لیے اس کی بڑی کوئی کمپریہنسو اسٹڈی تو نہیں ہو سکی، لیکن کچھ نہ کچھ جو اس میں معلومات ملی کچھ میں نے اپنی پہلی ویلاگ میں دی، اور آج پھر اس پہ ویلاگ کر کے تو اس سبجیکٹ کو ہم کلوز کریں گے۔ امریکہ کے لیے یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ ایک تو یہ کہ جو انفارمیشن نکلی وہ بہت ساری انفارمیشن اتحادیوں کے بارے میں بھی تھی، پھر اپنے یوکرین وار جو چل رہی ہے اس کے بارے میں، تو ایک امبیرسمنٹ تھی بڑی۔ لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے بار بار کہا کہ جو انفارمیشن نکلی وہ تو ٹھیک ہے، نکل گئی، لیکن یہ نکلی کیسے اور نکالنے والا کون ہے، اصل مسئلہ یہ ہے جس پہ فوکس کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے بڑی جلدی یہ ایک میساچوسیٹس ایئر نیشنل گارڈ اس کو اریسٹ کیا ہے، اور یہ ایف بی آئی نے اس کو اریسٹ کیا ہے، یہ کسٹڈی میں لے لیا انہوں نے، اور اس کے اوپر ابھی تحقیقات وغیرہ ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ وہاں سے چوری کی اور پھر ان کو سوشل میڈیا پہ ڈالا۔ سوشل میڈیا وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جس پہ ڈالا انہوں نے وہ ویڈیو گیمز کا ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ ویڈیو گیمز کی شکل میں ہی یہ اس طرح کے سینیریو یوز کرتے ہیں، اس نے یہ ڈاکومنٹ چال دی۔ جیک ٹیکسیریا اس کا نام، 21 سال کا یہ لڑکا ہے، اور یہ بڑی فاسٹ سرچ جو کی گئی اس میں 2 ایک دن تو اس کے اوپر نگاہ رکھی گئی۔ اس نے لازماً کوئی نہ کوئی فارنزک ایویڈنس پیچھے چھوڑا جس سے یہ پکڑا گیا، اور اب یہ جو اس سے تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس سے نیچرلی یہ پتہ کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملوث تھے، یا اس نے اگر کیا تو کیوں کیا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں اس کے پاس جو یہ بعد میں کبھی ڈال دے۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ ایک اندازہ ہوا کہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس اور اس کی جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں جو ان کے پاس بہت بڑا سٹاک ہوتا ہے انٹیلیجنس اسیسمنٹس وغیرہ کا، وہ محفوظ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پرابلم یہاں پہ یہ نظر آئی کہ آپ انٹیلیجنس کرتے ہیں، بڑا پیسہ لگتا ہے، انفارمیشن دوسرے ملکوں میں جا کے آپ اکٹھی کریں، اپنے لوگوں کو بھیجیں، وہ سارا کام کر کے اگر اس کی سٹوریج، اس کی ہینڈلنگ، اس کی مینٹیننس اگر آپ محفوظ طریقے سے نہ کریں اور اس میں کہیں کوتاہی ہو جائے تو وہ اربوں روپیہ خرچ کیا ہوا اور انفارمیشن جو لی ہوئی وہ ضائع ہو گئی، نکل بھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ اس سے کئی ملکوں کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اتحادی جو امریکہ کے ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی پرابلم ہے۔ وہ حیران ہو گئے دیکھ کے کہ امریکہ ان کے اوپر بھی کس حد تک جاسوسی کرتے۔ اس میں بڑی عام چیز ایک یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گٹرس، ان کے اوپر بھی اسپائنگ کی جاتی رہی۔ ان کی ٹیلی فون کال جو ہیں وہ انٹرسپٹ ہوئی، ان کو انفارمیشن دی گئی، اور اب سیکرٹری جنرل بھی ڈیفینیٹلی پریشان ہے، وہ اس پہ انتظام کر رہے ہیں کہ ان کی سیکورٹی جو ہے وہ بہتر ہو۔ لیکن لازمی بات ہے کہ چونکہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہی سارا سسٹم ہے تو وہاں پھر یہ کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے۔ امریکہ کے لیے یہ خاصی بڑی ایمبیرسمنٹ ہے۔ اب یہ جو ارسٹ ہوا اس سے ڈیفینیٹلی ایک طرف تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم نے چھوڑا نہیں، اور جو لوگ اپنے ملک کو بٹرے کرتے ہیں اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ رسک پہ ڈالتے ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیمیج ہو چکا، اور امریکہ اب بھاگ دوڑ کر رہا ہے ڈیمیج کنٹرول کے لیے۔ بہت سارے جو آفیسر جو اس میں شامل تھے جنہوں نے یہ ہنٹنگ کی اور یہ اس کو ٹیکسیریا کو پکڑا، یہ 21 سالہ لڑکے کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروپ کا کوئی گروپ ہے کاربن جو یہ کام کر رہا ہے، اور یہ اس کا لیڈر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اور بھی ڈاکومنٹس موجود ہوں۔ اب پینٹاگون جو ہے وہ اس وقت انہوں نے فوری طور پہ تو یہ کیا ہے کہ اپنی
جو انفارمیشن وہ اکٹھی کرتے تھے پہلے اس کو وہ سینئر آفیسرز کو سرکولیٹ کرتے تھے، یعنی مختلف لوگوں کو، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کیا کس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے اس کو لمٹ کر دی ہے، سرکولیشن لمٹ کر دی ہے، اور چند لوگوں کو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے، باقیوں کو نہیں دی جا رہی۔ اچھا، یہاں سرکولیشن سے تو یہ لیک آؤٹ نہیں ہوگی، مختلف لوگ آفیسر جن کو ضرورت ہوتی ہے انفارمیشن کی، ان کو ہمیشہ انٹیلیجنس انفارمیشن مہیا کی جاتی ہے۔ اب اس کی تعداد اگر پہلے 50 لوگوں کو جاتی تھی تو اب ہو سکتا ہے 10 یا 15 کو بھیجی جائے۔ بصورت یہ ایک احتیاطی تدبیر انہوں نے ابھی پینٹاگون نے اڈاپٹ کی ہے، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ آپ جب بھی کبھی کوئی خاص کرمنل ایکٹ کرنا چاہے گا، وہ آپ کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہے گا، تو بے شک آپ نے 10 لوگوں کو بھیجی، وہ کہیں نہ کہیں پھر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے جہاں سے یہ چیزیں باہر نکل جاتی ہیں۔ اب ایف بی آئی جو ہے وہ اس کی ساری انویسٹیگیشن وغیرہ کر رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر مزید سسٹم کو ٹائٹن کیا جائے، سسٹم کو سخت بنایا جائے، اور جو آلریڈی جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ڈیمیج کنٹرول بھی کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جو کہ ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ کی شکل میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیمیج کنٹرول ہم کر رہے ہیں، وہ یہ امریکہ کر رہا ہے، وہ کس چیزوں کا، کیا انفارمیشن کیا تھی جو باہر نکلی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سالہ سال جو ہماری میموری میں، ہماری یادداشت میں ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے بڑی لیکیج تھی، یعنی اتنی بڑے پیمانے پہ کبھی بھی کسی ملک کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ باہر نہیں آئیں۔ جو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان سے ایک اندازہ تو اسٹریٹ اوے یہ ہوتا ہے کہ اکثر ممالک میں، دشمن ہوں یا آپ کے ان کے امریکہ کے جو اتحادی ملک ہیں، ان میں سی آئی اے کی کافی بڑی تعداد موجود ہے، اور ان کی جو انٹیلیجنس کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی کافی زیادہ مضبوط ہیں۔ چنانچہ ان ملکوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سی آئی اے کے لوگ وہاں پہ کور نیم کے ساتھ کوئی اپنا بیس بدل کے کس طرح آ کے تو وہاں بیٹھتے ہیں۔ لازماً یہ ملک ہے، لیکن اس وقت تھوڑا زیادہ کیئرفل ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر امریکن ایجنٹس وغیرہ وہاں کام کر رہے ہیں تو ان کو ڈھونڈا جائے، ان کا پتہ کیا جائے، اور ان کو انفارمیشن جو ہے وہ ڈینائی کی جائے۔ یہاں پہ جو انفارمیشن نکلی اس میں سے ایک چیز جو نظر آئی، جو پتہ چل رہا تھا، وہ یوکرین کی جنگ کے بارے میں، جہاں یوں لگ رہا ہے کہ امریکیوں کو اندازہ ہے کہ یوکرین کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، یوکرین جو ہے وہ خاصی مشکل سچویشن میں ہے، اور پھر جو ان کے ایلائز ہیں امریکہ کے، نیٹو کنٹریز یا دوسرے، وہ کس حد تک اب سوچ رہے ہیں کہ اس جنگ کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی تھنکنگ کیا ہے، وہ بھی ان ڈاکومنٹس میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ سارا کچھ انفارمیشن رشیا کے لیے خاصی مفید ہوگی۔ رشیا نے جب یہ انفارمیشن دیکھی اور اس کو اسٹڈی کیا تو لازماً ان کو بہت سارا کچھ ایسا ملا ہوگا جس کا وہ توڑ کرنا چاہیں گے یا جس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ اب امریکہ اپنے اتحادیوں کو کانٹیکٹ کر رہا ہے، بائیڈن نے وزٹ کیا ساؤتھ کوریا، وہاں جا کے وضاحتیں وغیرہ دے رہے ہیں ان کو، لیکن لازماً وہ ملک بھی اپنے مفادات کو دیکھیں گے کہ کیا امریکہ کے ہتھے چڑھنا چاہیے ان کو یا نہیں۔ جو انفارمیشن لیک ہوئی اس میں خاص طور پہ جو اس وقت کرنٹ ایشو تھا، وہ چونکہ یوکرین کی جنگ ہی تھی، تو اس میں جو ڈاکومنٹس میں پوری جو لیک ہوئی ہے انفارمیشن، وہ یہ کہ مغربی دنیا کی تمام وہ پلانز، جو ویپن سپلائی، ہتھیار جو دینے ہیں یوکرین کو، وہ یا دینے کا آگے انتظام کرنا ہے، یوکرین کے پاس کتنے ویپنز ہیں، کتنے اور آرٹلری پیسز وغیرہ ان کو دینے ہیں، یہ بہت کچھ جو ہے وہ ان ڈاکومنٹس کی وجہ سے باہر نکل گیا، رشیا کو پتہ ہے۔ اور یہ بھی اس میں سارا اندازہ ہے دیا ہوا کہ یوکرین کس رفتار سے اسلحہ استعمال کر رہا ہے اور اپنے ایمونیشن استعمال کر رہا ہے، چنانچہ اس کی ضرورت آگے کیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو سپرنگ اوفینسو کرنا تھا یوکرین نے، اس کے لیے تیاری کرنی تھی، اور اس ڈاکومنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ جو کاؤنٹر اوفینسو یا انہوں نے جو حملہ کرنا تھا یوکرینینز نے،
وہ بالکل تیار نہیں ہے اس کے لیے، اور بلکہ یہاں تک ہے کہ جو بریگیڈز جو انہوں نے تیار کیے تھے ان میں سے بعض تو بالکل ابھی تک انہوں نے کام ہی نہیں شروع کیا، اور سمر آ گئے، یعنی جو offensive لانچ کرنا تھا اس کا وقت تو آ گیا۔ اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو ان کی 10th کور ہے یوکرین کی، اس نے حملہ کرنا ہے، چنانچہ 10th کور جہاں بھی ہے رشیا نے اسٹریٹ اوے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہوگا کہ اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ اسی طرح ایئر ڈیفنس سسٹمز کے بارے میں کافی کچھ انفارمیشن یہاں دی ہوئی ہے کہ جو رشیا یا سوویت یونین کے وقت کے جو اینٹی ایئر کرافٹ ویپنز وغیرہ میزائلز تھے ان کے پاس، یوکرین کے پاس، وہ بڑی حد تک اب ختم ہو رہے ہیں، اور ان کو مزید ویپنز کی ضرورت ہے، لیکن فوری طور پہ چونکہ پہنچ نہیں رہے، اور اس کے نتیجے پہ جو رشینز ہیں ان کو ایئر سپیریورٹی ہوگی، کیونکہ جب گراؤنڈ ان کا ڈیفنس نہیں موجود یوکرین کا، تو رشینز ہیں وہ نسبتاً آزادی سے آپریٹ کر سکیں گے۔ اس میں ایک اور جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ پتہ لگتا ہے اس سے کہ 97 یعنی 97 کے قریب مغربی دنیا کے انسٹرکٹرز یہاں موجود ہیں جو کہ یوکرین کے لوگوں کو، آرمی کو ٹرین کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اس میں 50 جو ہیں وہ برطانیہ سے ہیں، 14 امریکہ سے گئے ہوئے ہیں، 15 فرانس کے ہیں، 17 لٹویا سے گئے ہوئے ہیں، تو اس طرح کو 97 کے قریب وہاں پہ ان کے ٹرینرز موجود ہیں۔ سو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو رشیا ان کو ٹارگٹ کرنا چاہے تاکہ ان کے ٹرینرز دوبارہ یہاں آئیں۔ یہاں پہ مختلف سینیریوز بھی انہوں نے جو ڈسکس کیے ہوئے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر ایونٹ، یعنی ابھی یہ کاؤنٹر offensive کرنا ہے تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ پھر کچھ اور سینیریوز کہ اگر پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن وہ مر جائے یا مارا جائے تو پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں، یا اگر زیلنسکی جو کہ یوکرین کا صدر ہے وہ مارا جائے تو پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اگر ان کو کسی کو ان میں سے ہٹا دیا جائے، ریموو کر دیا جائے ان کو کسی طرح، تو اس سے رشیا کی آرم فورسز پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے یا یوکرینین آرم فورسز پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو کافی تفصیل سے ان لوگوں نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور یہ لازماً رشیا کے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہوگا۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ زیلنسکی جو کہ یوکرین کا صدر ہے وہ اتحادی ہے، اس کے اوپر پیسہ بھی بڑا خرچ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ریسنٹلی ابھی الزام لگایا ہے کہ اس نے اس ساری جنگ شنگ کے چکر میں جو ایڈ ملتی رہی ہے اس میں سے اس نے کچھ $450 ملین جو ہے وہ غائب کیا ہے۔ یہ ساری جاسوسی جو ان پہ ہوتی ہے اسی سے، اسپائنگ سے یہ انفارمیشن ملتی ہے، لیکن بہر صورت یہ چیز لازماً زیلنسکی کے لیے بھی بہت بڑا ایک صدمہ اور دھچکا ہوگا جب اس نے ان ڈاکومنٹس کو دیکھا ہوگا کہ امریکہ اس کے اوپر بھی جاسوسی کرتا ہے، اور نہ صرف اس پہ بلکہ ان کے کچھ اور ڈیفنس آفیسر جو ہیں ان پہ بھی وہ جاسوسی وغیرہ کر رہا ہے۔ اس کی جو گفتگو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ اپنے کمانڈرز وغیرہ، وہ انٹرسپٹ ہوتی رہی ہے، اور اس سے پتہ لگتا رہا ہے کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے۔ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو واقعی وہ اس کے لیے تیار ہیں، کر رہے ہیں حملے کے لیے تیاری، یا نہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سربیا کا بھی اس میں ذکر ہے کہ سربیا جو ہے وہ اس کے رشیا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور امریکہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ رشیا کے خلاف جنگ میں شریک ہوں، لیکن سربیا اس پہ راضی نہیں تھا۔ لیکن اب اس لیکیج سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سربیا کچھ تیار ہوا ہے بعض ہتھیار دینے کے لیے، یوکرین کو کچھ ہتھیار، ویپنز وغیرہ دے گا، اور اس میں غالباً 122 ملی میٹر کی جو گراڈ ہیں ان کے راکٹ سسٹمز، وہ موسٹ پرابلی وہ مہیا کرے گا۔ اس طرح یہ بڑی ڈیٹیل سے بہت بڑی انفارمیشن، ایک ذخیرہ اتنا وہ رشیا کو یا ان کے اتحادیوں کو مل چکا ہے کہ امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ فوری طور پہ اس کا کچھ توڑ کر سکیں، یا جو پلانس تھیں اس سے ہٹ کے کچھ اور کر سکیں۔ میرا خیال ہے بہت سارا وقت بھی ضائع ہوگا، اور شاید فوری طور پہ کافی وقت لگ جائے کہ فوری طور پہ امریکہ اس کا کوئی توڑ بھی نہ کر سکے۔ سو یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ امریکہ کی تاریخ میں ایک انوکھا بھی ہے،
اور اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنا بھی امریکہ کے لیے کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔